الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله خاتم المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أنيس الغريبين سراج السالكين محبوب رب العالمین جناب صادق امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین حاضرین اس بیان میں شرکت کریں، اور مجلس عشر و اطراف گاؤں دعوت اسلامی کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے جو کہ زمین کی فصلوں کی زکوٰۃ عشر جمع کرتا ہے، اور جو بھی کسان ہیں، ہاری ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، ان سے عشر بھی لیتے ہیں، زمین کی زکوٰۃ عشر لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ آج تربیتی اجتماع ہے، اور پاکستان کی مختلف کابینات میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ڈسٹرکس میں، مختلف چکوں میں، مختلف گوٹھوں میں، مختلف کلیوں میں، بلوچستان میں کلی کہتے ہیں گوٹھ کو، گاؤں کو۔ الحمدللہ جو کارکردگی میرے پاس آئی اس کے مطابق 2632 مقامات پر اسلامی بھائی اس تربیتی اجتماع میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا الحاج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج ابو حامد محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی کا بیان ہوگا۔ چونکہ نماز جمعہ عالمی مدنی مرکز میں تقریباً 3:30 بجے ہوتا ہے، تو آپ کا بیان نماز جمعہ کے بعد ہوگا۔ یہاں فیضان مدینہ سردار آباد میں نماز جمعہ 1:30 بجے ادا کی جاتی ہے۔ کچھ نماز کے فضائل عرض کروں گا، اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور نماز درست پڑھنا ہم کس طرح سیکھ سکتے ہیں کچھ اس تعلق سے بھی عرض کروں گا۔ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی، غالب اکثریت ہے، جو بدقسمتی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض فرمائی، اس کا احسان ہے۔ نماز کی برکت سے الحمدللہ انسان کے گناہ، مسلمان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سنیے، جنت میں لے جانے والے اعمال بہت پیاری کتاب ہے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے بہت ہی پیارا افضل ترین عمل ہے نماز۔ چنانچہ مسند احمد حدیث نمبر 23768، حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے، ایک ٹری کے نیچے کھڑا تھا، تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو، ایک ڈرائیڈ برانچ کو پکڑا اور اسے ہلایا، یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ فرمایا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے درخت کی ٹہنی کیوں پکڑی، کیوں ہلائی، مجھ سے پوچھو گے نہیں؟
حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں رحمت عالم سید دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، یعنی آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا، اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ پتے جھڑ گئے۔ فرمایا سلمان کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کس نے؟ اللہ کے حبیب نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھی، پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 114۔ آئیے ہم بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور قائم رکھو اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اور پاکستان میں 2600 سے زائد مقامات پر جمع ہو کر دعوت اسلامی کے تربیتی اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں، آپ نے غور فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے عاشق تھے، کیسے دیوانے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو ادا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ درخت کی ٹہنی پکڑ کر ہلا رہے اور جب پتے جھڑ جاتے تو خود ہی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں، میں نے ایسا کیوں کیا؟ جب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرتے تھے خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی کو ہلایا، سلمان فارسی نے ٹہنی کو ہلایا، پتے جھڑے تو فرمایا اے سلمان مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں؟ تو حضرت سلمان نے بھی یہی فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں، میں نے ٹہنی کیوں ہلائی؟ اور پھر وجہ بتائی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ شہنشاہ خوش خصال پیک کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں، حدیث نمبر ہے 528۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل بچے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اس کے بدن پر کچھ میل نہ بچے گا۔ ارشاد فرمایا یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے، یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ عز و جل ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، بتقاضۂ بشریت خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر نماز پڑھتے رہیں گے، 5 نمازیں پڑھتے رہیں گے،
ان نمازوں کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 1658۔ نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے مسلسل گناہ ہوتے رہیں لیکن جب تم فجر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد پھر تم سے مسلسل گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب ظہر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد پھر گناہ ہوتے رہیں لیکن جب عصر کی نماز ادا کرو گے تو نماز عصر تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد پھر گناہ مسلسل ہوتے رہیں لیکن جب مغرب کی نماز ادا کرو گے تو نماز مغرب تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد بھی تم سے گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب عشاء کی نماز ادا کرو گے نماز عشاء تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، پھر تم سو جاؤ گے، بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا۔ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، اس نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ کیا شان ہے نماز کی اور نماز پڑھنے والوں کی، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا دو علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پابندی سے پانچوں نمازیں ادا کرے اور نماز کے رکوع و سجود اور اوقات کا لحاظ رکھے اور یہ یقین کرے کہ یہ اللہ عز و جل کا حق ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا یا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، یا یہ فرمایا کہ اس پر جہنم حرام ہے۔ جہنم کس پر حرام ہے؟ جنت کس پر واجب ہوتی ہے؟ جو پابندی سے پانچوں نمازیں پڑھتا ہے۔ پابندی کیسی ہونی چاہیے؟ خوشی میں بھی نماز پڑھے۔ پابندی کیسی ہونی چاہیے؟ غمی میں بھی نماز پڑھے، نفع ہو جب بھی نماز پڑھے۔ پابندی ایسی ہونی چاہیے کہ نقصان ہو گیا جب بھی نماز پڑھے۔ پابندی ایسی ہونی چاہیے گھر میں میت ہو جائے پھر بھی نماز پڑھے۔ امیر اہل سنت کی والدہ کا انتقال ہوا تو امیر اہل سنت امامت فرماتے تھے، مگر اس عالم میں بھی آپ نے امامت، جماعت کی امامت کی اور اس کو ترک نہیں کیا۔ تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، یہ نہیں کہ گھر پر نماز پڑھے سفر میں نماز چھوڑ دے، تاخیر سے پڑھے، قضا کر کے پڑھے، نہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، آفس میں بھی پڑھے، شادی میں بھی پڑھے، میت میں بھی پڑھے، خوشحالی میں بھی پڑھے، غمی میں بھی پڑھے، سردی میں بھی پڑھے، گرمی میں بھی پڑھے، اسکول میں، کالج میں، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے کیسی ہی مصروفیت ہو پابندی سے نماز پڑھے۔ جو پابندی سے 5 نمازیں ادا کرے، نماز کے رکوع و سجود اور اوقات کا لحاظ رکھے اور یہ یقین کرے کہ یہ اللہ عز و جل کا حق ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا یا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، یا فرمایا کہ اس پر جہنم حرام ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو پابندی سے نماز ادا کرے گا، دیکھیں یہاں بھی پابندی کی بات ہے، جو پابندی سے نماز ادا کرے گا، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور کا سبب بنے گی، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن برہان کا سبب بنے گی، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے روز نجات کا سبب بنے گی، اور جو نماز پابندی سے ادا نہیں کرے گا، نماز اس کے لیے نہ تو نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ ہی نجات ہوگی، اور قیامت کے دن وہ یعنی نمازوں کو ترک کرنے والا
قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، اور 2600 سے زائد مقامات پر جمع ہو کر مجلس عشر و اطراف کے تربیتی اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں، قیامت کے روز روشنی نہیں ہوگی، سورج چاند ستارے چڑھ جائیں گے، کوئی لائٹ کا نظام نہیں ہوگا۔ روشنی کس چیز کی ہوگی؟ نیکیوں کی، اعمال کی، تلاوت قرآن کی، نمازوں کی، صدقہ و خیرات کی، رب کی رضا والے کاموں کی روشنی ہوگی۔ اگر نیکیاں پاس نہیں ہوئی تو روشنی بھی نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے روز جو نمازی ہوگا اس کو نور عطا کیا جائے گا، یہ نماز اس کے لیے روشنی کا سبب بنے گی، یہ نماز اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ اور جس نے نماز پابندی کے ساتھ ادا نہیں کی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، خوشی میں پڑھی غمی میں چھوڑ دی، گھر میں پڑھی سفر میں چھوڑ دی، عام دنوں میں نماز ہوتی ہے مگر جب میچ ہے تو اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا جی، اب تو ایک ایک اوور دیکھنا ہے، ابھی تو ایک ایک وہ میچ کی ایک ایک حرکت اور سکنت دیکھنی ہے، تو اب وہ ٹی وی کی سکرین سے ہلا ہی نہیں جاتا، فلاں سیریل لگی ہوئی ہے، فلاں چینل لگا ہوا ہے تو ہلا نہیں جاتا، نماز چھوڑ دی، استغفر اللہ۔ ویسے نماز پڑھتے ہیں آفس میں جا کر چھوڑ دیتے ہیں، ویسے پڑھتے ہیں شادی میں چھوڑ دیتے ہیں، تو نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے تو قیامت کے روز نماز اس کے لیے نور نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی۔ اور قیامت کے روز بے نمازی قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف جیسے برے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الامان 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 الامان۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے اور پکا نمازی بنا دے۔ نماز پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، نماز کی کیا برکتیں ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ شان خاتون جنت بہت پیاری کتاب ہے، اس کتاب سے میں آپ کو کچھ نماز کی فضیلت کے اشعار پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں اسلامی بہنوں کے لیے لکھا ہے، میں اسلامی بھائیوں کے انداز سے اس کو پڑھوں گا۔ دیدار حق دکھائے گی بھائیو نماز، نمازیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، سبحان اللہ۔ دیدار حق دکھائے گی بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی بھائیو نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دیبار دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی بھائیو نماز، خالق سے بخشوائے گی بھائیو نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس، اچھے زیورات، جنت میں عورتوں کو تو زیورات ملیں گے ہی، جنتی مردوں کو بھی زیورات عطا کیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ عزت کے ساتھ نوری لباس، اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی
تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز، خدمت تمہاری کریں گی حوریں ادب کے ساتھ، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز، جنت 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 تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، کوثر کے سلسبیل کے شربت پلائے گی، کوثر اور سلسبیل جنت کی نہروں کے نام ہیں، سبحان اللہ، کوثر کے سلسبیل کے شربت پلائے گی، میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیو نماز، جنت 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 تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، سب عطر و پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر، خوشبو میں جب بسائے گی اے بھائیو نماز، حوریں ترانے گائیں گی اور جھوم جھوم کر نغمے تمہیں سنائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز، بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، صلو علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
تو نماز کی بہت برکتیں ہیں، بہت شانیں ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر کام اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر مسلمانوں کی غالب اکثریت، غالب تعداد جو ہے نیکی کے کاموں سے دور ہوتی جا رہی، اور پھر طرح طرح کی پریشانیوں کا رونا بھی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے کہ قرض دار ہوں، کوئی کہتا ہے کہ گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوں، تو کوئی کہتا ہے کہ تنگ دست اور بے روزگار ہوں، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار نظر آتا ہے۔ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ قرض داریوں کے سبب کیا ہیں؟ گھریلو ناچاکیوں کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تنگ دستیاں اور بے روزگاریاں ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں؟ اولاد نافرمان کیوں ہے؟ سنیے، جو مصیبتیں ہمیں پہنچتی ہیں، جو پریشانیاں ہمیں آتی، کیوں آتی ہیں؟ آئیے قرآن پاک سنیے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف والد صاحب کے چہلم پر نہیں، والدہ کے چہلم پر نہیں، اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہر روز قرآن پڑھیں، ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 30 ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دنیا کی پریشانی ہے یا آخرت کی پریشانی؟ حل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا کی آخرت کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دنیا کی زندگی گزاریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز۔ مگر افسوس ہماری مسجدیں ویران ہیں، نمازیوں میں کثرت بوڑھوں کی ہے، جوانوں کی نہیں ہے۔ جوانوں کو شاید موبائل نے، نیٹ نے پکڑ لیا، بری صحبت نے پکڑ لیا، گناہوں بھرے چینلز نے پکڑ لیا، اور نماز کی طرف نہیں آتے۔ رات دیر تک موبائل پر نہ جانے کیا کیا کارنامے کرتے رہتے ہیں، اور صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں۔ ہمیں بھی احساس نہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نہ صرف پڑھنی ہے بلکہ گھر والوں کو بھی نماز کے لیے اٹھانا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ ہمیں ہمارا رب فرما رہا ہے تو نماز پر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، اور خود بھی نماز پر قائم رہے۔ نہ ہم خود نماز پڑھتے، نہ گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ نماز فجر میں جاگ کر اپنے اولاد کو، بھائی بہنوں کو جگائیں، دوستوں کو جگائیں، فون کر کے جگائیں، ایس ایم ایس کر کے جگائیں، نوکنگ کر کے جگائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسے کہا جاتا ہے صدائے مدینہ، مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا، اور ایک تعداد الحمدللہ صدائے مدینہ لگاتے ہیں اسلامی بھائی۔ تو مسجدیں ہماری ویران ہیں۔ نماز میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دین کا ستون ہے۔ نماز اللہ تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا اٹھو نماز پڑھو، نماز میں بیماریوں کی شفا ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نمازی کو قیامت کے روز اللہ تعالی کا دیدار ہوگا، نمازی کو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ کیا بات ہے نمازی کی، نماز پڑھنے والے کی۔ پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 1، 2، 9، 10، 11 سنیے کیا ارشاد ہوتا ہے۔ مراد کو کون پہنچے، جنت کی میراث کون پائیں گے؟ ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمازوں کی نگہبانی کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہاں مقام پائیں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں چلا جائے گا اسے پھر جنت سے نہیں نکالا جائے گا، جو جنت میں پہنچے گا اسے ایسی جوانی ملے گی کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جو جنت میں پہنچے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی صحت عطا فرمائے گا کہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، جو جنت میں پہنچے گا اسے اللہ تعالی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جس کو کبھی بھی سوال نہیں ہوگا، فور ایور، ہمیشہ 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 کی موج کرے گا جو جنت میں چلا جائے گا۔ اور نماز جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ پارہ 29 سورہ معارج آیت نمبر 34-35 ارشاد ہوتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا، جنت میں جن کو بڑی عزت ملے گی، اعزاز ملے گا، کن کو؟ جو نماز پڑھے گا۔ اور جو بدنصیب نماز چھوڑ دے، نماز کو قضا کرے، نماز میں غفلت کرے، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یاد رکھیے بے نمازی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر دبائے گی،
کس طرح دبائے گی؟ اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں. عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے، جلد ادا کر لے، جلد ادا کر لے، تو آ غفلت سے باز. بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. بے نمازی پر قبر میں گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اور قیامت کے روز بے نمازی کا حساب بڑی سختی کے ساتھ لیا جائے گا. مکاشفت القلوب میں ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا. وہ شخص عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے. جھوٹی قسمیں کھانے والے اور نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے والے ڈر جائیں اور گھبرا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور جھوٹی قسمیں کھانا چھوڑ دیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں. امیر اہل سنت نے کفن چوروں کے انکشافات اس رسالے میں روایت لکھی، اور یہ ایسا رسالہ ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے توجہ کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو یہ رسالہ نمازی بنا دے گا. جی ہاں، اللہ نے چاہا آپ نے کسی بے نمازی کو رسالہ دے دیا نا، اس نے پڑھ لیا، نمازی ہو جائے گا. اس کے اندر کفن چوروں کے انکشافات لکھے ہوئے ہیں کہ کفن چور نے جب قبریں کھولیں تو قبروں کے اندر کیا دیکھا، بے نمازیوں کا حشر کیا دیکھا، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمانوں کا حشر کیا دیکھا، نماز کے فائدے، نماز ترک کرنے کے عذابات وغیرہ اس رسالے میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ کرے اس کو ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے. تو امیر اہل سنت لکھتے ہیں، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے. اس میں، کس میں؟ جہنم کی اس وادی میں جس کا نام لملم ہے، اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں. اسنیک، سانپ. ہر سانپ کی لمبائی، کتنا لمبا سانپ ہے وہ؟ 1 ماہ کی مسافت کے برابر. ایک تیز رفتار گھوڑا 1 مہینے تک دوڑ کر جو فاصلہ طے کرے گا، یہ کہا جائے گا 1 ماہ کی مسافت. اتنا لمبا سانپ ہوگا. یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا. جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس سانپ کا زہر بے نمازی کے جسم میں 70 سال 70 ایئرز تک جوش مارتا رہے گا. جہنم میں ایک وادی ہے، وہ غم کی وادی ہے. اس کا نام ہے جب الحزن. جب الحزن. اس میں بچھو ہیں. وہ کیسے بچھو ہیں؟ اللہ اکبر. کالے خچر کی طرح بچھو ہیں. گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا خچر ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے جہنم میں، اللہ کی پناہ. اس بچھو کے 70 ڈنک ہیں. ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے. یہ بچھو جو خچر کی طرح ہیں، کالے خچر کی مانند ہے، جب بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر بے نمازی کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے. اس کے بعد بے نمازیوں کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور ان کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے، اور تمام جہنمی بے نمازی پر لعنت بھیجتے ہیں. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی.
قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، جس نے قصداً ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ ہزاروں برس، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ اعلیٰ حضرت مزید لکھتے ہیں، مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یعنی بے نمازی کو چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، بے نمازی کے پاس نہ بیٹھیں، تو ضرور بے نمازی اس بائیکاٹ کا سزاوار ہے، لائق کے حقدار ہے۔ بے نمازی چونکہ ظالم ہے، اس لیے اس کی صحبت سے بچنے کی تاکید مزید ارشاد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیت بھی پیش کی، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ تو کاش ہماری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ یاد رکھیے، نمازیں قضا ہو گئیں تو اب وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گی، ان کو قضا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ، اس رسالے سے رہنمائی حاصل کر کے نماز کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا دو علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر چکی ہوں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا، تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ عورت بولی، میں نے بدکاری کی، جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے فرمایا، اے بدکار عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں آسمان سے آگ نہ نازل ہو جائے اور تیری بدعملی کے سبب ہم بھی آگ کی لپٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے جانے لگی تو تمام فرشتوں کے آقا جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا رب عز و جل آپ سے ارشاد فرماتا ہے، آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو کیوں لوٹا دیا؟ کیا آپ نے اس سے بدتر کسی کو نہ پایا؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، اس سے بدتر کون ہوگا؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، جو جان بوجھ کر نماز ترک کر دے، جو نماز جان بوجھ کر قصدن ترک کر دے، وہ اس عورت سے بھی بڑا مجرم ہے جس نے بدکاری کی پھر بچے کو قتل بھی کیا، وہ اس سے بڑا مجرم ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ نماز کس قدر اہم بات ہے، کس قدر اہم چیز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالی 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام فرمائے گا، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا، اللہ عز و جل نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا، جنت میں بے حساب داخل ہوگا۔ نماز پڑھنے والے کی خوش نصیبی دیکھیے، سبحان اللہ، جو پابندی کے ساتھ پڑھے اس کے لیے کہ اس کو قیامت کے روز نام اعمال
سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں ملے گا اس کو۔ قیامت کے روز نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیوں کا پلڑا ہوگا، برائیوں کا پلڑا ہوگا۔ نیکیوں کا پلڑا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ نیچے نہیں آئے گا دنیا کی طرح، بلکہ آخرت میں نظام یہ ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا، جو پلڑا بھاری ہوا وہ اوپر اٹھے گا، اور نیکوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جنتیوں کو نام اعمال رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، گناہگاروں کو جن کے لیے جہنم کا حکم ہوگا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، کافروں کو پیٹھ توڑ کر الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ جو نمازی ہوگا قیامت کے روز اس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو نماز پڑھنے والا ہے اس سے اللہ تعالی تنگی دور فرما دیتا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی قبر کا عذاب اس سے دور فرما دیتا ہے۔ نمازی قیامت کے روز پل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا۔ پل صراط کیا ہے؟ اللہ اکبر، جنت میں جانے کا راستہ جہنم کے اوپر قائم ہے، اور کیسا ہے؟ ہزاروں سال کا راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، بہت سارے لوگ جب اس پر پاؤں رکھیں گے کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کی پناہ۔ اور بہت ساروں کو فرشتے آگ کی کنڈیوں کے ساتھ کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے، اور بازے پل صراط سے آہستہ آہستہ گزر جائیں گے، جیسے آدمی چلتا ہے، زخمی ہو کر گزر جائیں گے۔ بعض دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح گزریں گے، بعض دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح گزریں گے، بعض ہوا کے جھونکے کی طرح گزریں گے۔ جو نمازی ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، وہ پل صراط سے جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نمازی کی، نماز کی پابندی کرنے والے کی خوش نصیبی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں جس کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں، سبحان اللہ، نمازی کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت میں داخلے کی دعا کرتے ہیں۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا اللہ، دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا۔ بندے پہ تیرے نفس لعی ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، اللہ اللہ کر علاج میری حرص و آز کا۔ تو بے نمازی کے لیے خرابی ہے اور نمازی کے لیے تو موج ہے۔ جو نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے 15 سزائیں دے گا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، 2 جلدوں میں چھپی ہے، میرے پاس پہلی جلد ہے، اور پہلی جلد سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بہت عظیم کتاب ہے۔ گناہ کون کون سے ہیں، کبیرہ گناہ، اور ان کی سزائیں کیا کیا ہیں، یہ پڑھیں گے تو خوف خدا پیدا ہوگا۔
جو نماز میں سستی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 15 سزائیں دے گا، 15 قسم کی سزائیں ملیں گی، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 قبر سے نکلتے وقت۔ بے نمازی کی بدبختی دیکھیے کہ بے نمازی کو نماز چھوڑنے کی وجہ سے 5 سزائیں دنیا میں دی جائیں گی، 3 سزائیں موت کے وقت دی جائیں گی، 3 سزائیں قبر میں دی جائیں گی، 3 سزائیں اس وقت دی جائیں گی جب یہ قبر سے نکلے گا۔ بے نمازی کو دنیا میں جو سزائیں ملیں گی وہ یہ ہیں: نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 2، بے نمازی کے چہرے سے صالحین کی علامت مٹا دی جائے گی۔ نمبر 3، اللہ عز و جل بے نمازی کو کسی عمل پر ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4، بے نمازی کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ اور نمبر 5، نیک لوگوں کی دعاؤں میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یہ 5 سزائیں ہیں جو بے نمازی کو دنیا میں دی جائیں گی۔ عمر سے برکت ختم ہو جائے گی، چہرے سے اس کے نیک لوگوں کی علامت مٹا دی جائے گی، کسی عمل کا ثواب نہیں دیا جائے گا، اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی، اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ موت کے وقت بے نمازی کو جو سزائیں دی جائیں گی وہ یہ ہے کہ بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بے نمازی بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، بے نمازی پیاسا مرے گا، اگرچہ اسے دنیا بھر کے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ بے نمازی کو جو قبر میں سزائیں دی جائیں گی، 3 سزائیں قبر کی، وہ کیا ہوں گی؟ بے نمازی کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، دن رات بے نمازی انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا۔ بے نمازی کی قبر میں ایک اژدہا، اژدہا کہتے ہیں بڑے سانپ کو، ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ہے۔ اس سانپ کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، ناخن لوہے کے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا میں گنجا سانپ ہوں، الشجاع الاقرع ہوں۔ اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ گنجا سانپ کہے گا میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ گنجا سانپ الشجاع الاقرع بے نمازی کو مارے گا، بے نمازی 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا اور وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قبر سے نکلتے وقت میدان محشر میں بے نمازی کو جو سزائیں دی جائیں گی وہ 3 سزائیں یہ ہیں۔ نمبر 1، حساب کی سختی، بے نمازی کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوگا اور بے نمازی کے لیے جہنم میں داخلے کا حکم ہوگا۔ الامان 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 الامان۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں قیامت میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ وہ بدنصیب جو نمازیں پڑھتے نہیں یا قضا کر کے پڑھتے ہیں مگر وقت گزار کر پڑھتے ہیں، وہ بھی عبرت
حاصل کریں، جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، پڑھتے ہیں۔ دکان پر ہیں جی، اب وہ ظہر اور عصر اکٹھی، مغرب گھر جا کے پڑھ لیتے ہیں، گاہکوں کا رش ہے تو ہم اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، نماز کو قضا کرنے کی کب اجازت ہے؟ چاہے گاہک زیادہ ہوں یا کم ہوں، جو بھی مصروفیت ہے، نماز قضا کرنے کی اجازت کیسے ملے گی؟ تو ایسوں کے لیے کیا ہے؟ جو نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں، ایسوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، ویل۔ آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ویل، ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، اور یہ وادی کیسی ہے؟ اگر اس میں، جہنم کی اس وادی میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو اس کی گرمی کی شدت سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو ہلکا جانتے ہیں یا وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں، قیامت میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ، ظہر کی نماز کو اتنا دیر سے پڑھتے ہیں کہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت جب شروع ہونے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھتے، مغرب کو عشاء تک، عشاء کو فجر تک، فجر کو طلوع آفتاب تک مؤخر کر دیتے ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سچی توبہ نہ کریں تو یہ بھی کہا گیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے غی۔ غی کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا پیندہ بہت پست اور عذاب بہت سخت ہے، بہت گہرائی کے اندر ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 تا 60 میں ارشاد ہوتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے مگر جو تائب ہوئے۔